اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو سردار زاہد پی کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ حضرت زینب بنت جحش کی۔ حضرت ام سلمہ سے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا حکم 7 آسمانوں کے اوپر سے آیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی سابقہ بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھیزاد بہن تھیں۔ دیگر ازواج کی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیوہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام حکم، نام زینب، والد کا نام جحش اور دادا کا نام ریاب تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام امیمہ تھا، جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت زینب کا نام پہلے برہ تھا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے والے جن افراد کے نام شرعی لحاظ سے نامناسب یا غلط ہوتے تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے 33 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سن عیسوی 590 تھا۔ قریش کے قبیلہ بنو اسد میں پیدا ہوئی اور بڑے ناز و ناہم، عزت و جمال اور حسب نسب کے فخر کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت زینب کا پہلا نکاح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا۔ حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ رہیں، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، اور جب عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا، مجھے اس وقت اس معاملے میں تم سے زیادہ کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا تم زینب کے پاس جاؤ اور اسے میرے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹا گوندھ رہی تھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر پیٹھ پھیر کر کہا، زینب خوشخبری مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ کہہ کر وہ نماز استخارہ پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ ادھر وہ استخارہ میں مشغول ہوئیں اور ادھر اللہ نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اتار دی۔ ترجمہ: پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے سے حضرت زینب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اس لیے آیت اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی اجازت کے بغیر ہی اندر تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اس وقت اپنے گھر میں اپنا سر کھولے بیٹھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اپنے گھر کے اندر تشریف لاتا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ آسمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوگا۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر گواہوں کے اور بغیر نکاح کے ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے نکاح کرا دیا ہے اور جبرائیل گواہ ہے۔ چونکہ حضرت زینب کا نکاح براہ راست اللہ نے کرایا تھا،
اس لیے وہ خوشی میں اور اظہار نعمت کے طور پر فخر کے ساتھ دوسری بیویوں سے کہا کرتی تھیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرایا، جبکہ میرا نکاح اللہ نے کرایا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر 35 سال تھی۔ رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ قسم کا ایسا شاندار ولیمہ کیا کہ ایسا ولیمہ آپ نے کسی اہلیہ کا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے دین کے معاملے میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، سچ بات کہنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور صدقہ و خیرات کرنے والی میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو اپنی جان کو محنت میں کھپا کر مال کماتی ہو اور پھر اس کمائی کو صدقہ کر دیتی ہو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتی ہو۔ حضرت سلمہ حضرت زینب کے بارے میں فرماتی ہیں، وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر خیر فرماتے تھے۔ وہ نیک و صالح خاتون تھیں، روزے بہت رکھتی تھی، راتوں کو کثرت سے نماز میں مشغول رہتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتی اور پھر ساری کمائی غریب اور مسکین لوگوں پر صدقہ کر دیتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چمڑے رنگنا اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی مزدوری کرتی تھی۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو فقراء وغیرہ پر خرچ کر دیتی تھی۔ باپ کے پاس جو بھی مال آ جاتا، اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں اور مستحق و محتاج لوگوں پر تقسیم کر دیتی تھی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے وہ عورت جو سب سے پہلے وفات پا کر مجھے آ ملے گی۔ ازواج مطہرات یہ سمجھیں کہ اس سے ظاہری ہاتھ کی لمبائی مراد ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعض مرتبہ اپنے ہاتھ دیوار پر رکھ کر یا کسی لکڑی کے ذریعے ناپتی بھی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب ازواج میں سے حضرت زینب بنت جحش کا پہلے انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ و خیرات اور سخاوت تھی۔ حضرت زینب نے 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 53 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت 20 ہجری بمطابق 641 عیسوی میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج میں سے سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا اور وہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔